إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. برادران عزیزی، گزشتہ جمعے کو ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہ موضوع تھا فراخی رزق کے حوالے سے، رزق میں اضافے کے حوالے سے، بڑھوتری کے حوالے سے. یقیناً انسان جس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس دنیا میں یقیناً اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسباب میں جو سب سے ضروری سبب ہے وہ ہے پیسہ، روپیہ، رقم. اور میں نے یہ کہا تھا جملہ کہ جب انسان کے جیب میں پیسہ ہو، بینک بیلنس موجود ہو اکاؤنٹس کے اندر، تو انسان کا دل جو ہے نا وہ مطمئن رہتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. اور جب جیب میں پیسہ نہ ہو، جیب خالی ہو اور اکاؤنٹ میں بینک بیلنس موجود نہ ہو، تو یقیناً ایک اضطراب کی کیفیت اور بے چینی ہر انسان کے اندر موجود رہتی ہے، سوائے دو چند کے. تو چند اسباب جو ہے وہ گزشتہ نشست میں ذکر کیے تھے. غالباً 3 سبب ذکر کیے تھے کہ جو انسان کے رزق میں اضافے کا باعث ہے. اس میں سے ایک توبہ اور استغفار بھی تھا. آج کی نشست میں چند اور ایسے اسباب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے رزق میں اضافے کا باعث انشاءاللہ العزیز ہوگی. اس میں سے ایک چیز ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کامل یقین، اللہ پر اعتماد، یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت کے بلبوتے پر اور اس طاقت کی بحاث پر انسان بڑے سے بڑے فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. کہ اللہ کے سہارے، اللہ کے بھروسے جو ہے نا وہ جو کام کرنے کا عادی ہو، وہ انسان دنیا کے لوگوں کا اور انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پر اعتماد رکھے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بڑا تسلی والا جملہ ہے. آپ اگر کسی پریشانی میں ہو، دنیا کے اندر بھی آپ کو بڑا آدمی، بڑے درجے کا آدمی، جو مالدار بھی ہو، صاحب ثروت بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، صاحب اختیار بھی ہو، وہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں تمہارے ہر معاملے کو ہینڈل کر لوں گا، تم جو چاہے کر لو، کتنی خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مطلب بولتا ہے یار یہ تو بہت بڑا سہارا مل گیا، بیک بون بہت مضبوط ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ ایک انسان نے، ایک صاحب اختیار انسان نے
اپنے تعاون کی یقینی دہانی دلائی ہے صرف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ حسب، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اس شخص کے لیے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سمیٹ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بندوں کے آگے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں آخر تک کے. اللہ ہی معاملات کو ٹھکانے لگانے والے اور اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو مکمل کرنے والے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر. ایسا بھروسہ رکھیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ رکھنا چاہیے جس طرح پرندوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر پیٹ بھرے ہو کر واپس اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں. تو اللہ پر بھروسہ کر کر اس حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف بھروسہ نہ ہو، بھروسے کے ساتھ عملی تدابیر بھی اختیار کی جائے. جس طرح پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے ذمہ بھی تگ و دو کرنا لازم اور ضروری ہے. تگ و دو کرنے کے ساتھ ساتھ، کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر کامل یقین بھی اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے. ساری تدابیر اختیار کر لینی چاہیے. ایک صحابی جو ہے وہ غیر رسی کے باندھے ہوئے وہ کو مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے بھروسے پر اپنی سواری کو چھوڑ کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پہلے جا کر اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی اسباب ہیں دنیا کے لیے وہ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مہارت دی ہے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو ایبلٹی اور قابلیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے، اس کو استعمال کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے ذمہ تو کوششیں کرتے رہنا ہے. آپ کوششیں جاری رکھیں، آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے. آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں مجھے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، صبح سے شام تک گھر میں بیٹھے رہیں اور کوئی آ کے رزق پہنچا جائے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہوگی، بھروسہ بھی کرنا ہوگا. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اور ایک بات یہ ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر آئے کہ گھر میں پریشانی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ ہماری تعاون فرمائیں، مدد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے کمبل نما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا اور منگوا کر اس کو نیلام کیا کہ کون ہے اس کو خریدے گا. پہلے 1 درہم قیمت لگی، پھر 2 لگی، تو 2 درہم نے اس کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ 1 درہم کا جو ہے آپ وہ کلہاڑی کا جو دستہ ہوتا ہے وہ لے کر آئے اور باقی کا آپ جو ہے وہ اناج لے کر اپنے گھر میں جو ہے وہ گھر والوں کو دے دیں. اور پھر جب وہ لے کر آیا تو اس دستے میں اور اس کلاڑی میں کچھ لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوک کر دی اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں جا کے فروخت کرو. محنت پر لگایا اس کو. چند دنوں کے بعد وہ صحابی آئے، پیسے کما لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ چلو اب پیسہ بھی کمانے لگ گئے، بندہ خود مختار ہو گیا ہے، خود کفیل ہو گیا ہے. مانگنے والا نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص کو کمانے والا بنایا کہ جاؤ جا کر کماؤ. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دی. مانگنے سے بہتر ہے کہ کمائیں انسان. اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ یقیناً قیامت کے دن ان کے چہروں پر ایک ناز نظر آئے گا.
ایک داغ نظر آئے گا جس سے پتہ لگے گا کہ بھئی دنیا کے اندر مانگا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان توکل کے ساتھ ساتھ کیا کرے، محنت بھی جاری رکھے، اپنے جتنے بھی اسکلز اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور جو بھی قابلیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو بروئے کار لا کر جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں اس کو اپنائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ پر بھی بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ اپنی قابلیت پر نہ ہو، آپ کو بھروسہ اپنے اسباب پر نہ ہو۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ نے دکان خریدی، دکان بنائی، اس کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا، ساری جو فروخت کرنے والی چیزیں ہیں، قابل فروخت اشیاء وہ لا کر آپ نے اچھی پروڈکٹ لا کر آپ نے رکھی۔ آپ اگر اس پر یہ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ میری دکان پر اچھی چیزیں اور میں جو ہے وہ باتوں کا اچھا آدمی ہوں، باتوں سے لوگوں کو اپنی بات جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکتا ہوں، لوگ میری بات کو مان لیتے ہیں، میری باتوں میں آ جاتے ہیں، اس چیز پر تکیہ کر کے بیٹھیں گے، بھروسہ کر کے بیٹھیں گے تو یہ غلط ہے۔ آپ سارے اسباب جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد یقین کس پر رکھیں؟ اللہ کی ذات پر، کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں رزق دیں گے، جو کسٹمر آئے گا وہ اللہ کی منشا سے، اللہ کے جو ہے نا وہ مرضی کے سے آئے گا، اور اسی طریقے سے جتنی بھی خریداری کا سلسلہ اس دکان سے، اس کارخانے سے، اس فیکٹری سے ہوگا وہ بھی اللہ کی منشا سے ہوگا، اور اسی طریقے سے نفع اور نقصان کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو بھروسہ یہ ہونا چاہیے بندے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ ترقی پائیں گے۔ مسئلہ سارا یہ آتا ہے، ہم نے تو یہ غور کیا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں نا، جو لوگ مانگ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، آپ دیکھتے ہوں گے بعض پیشہ ور بھی آتے ہیں، اور بغیر پیشہ ور کے جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ان کی ایک خامی آپ کو جو سب سے زیادہ نظر آئے گی نا، وہ اللہ کی ذات سے جو تعلق بندے کا ہونا چاہیے وہ ان میں نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان کا اللہ کی ذات سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ ان کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ وہ بہت کچے یقین کے لوگ ہوں گے، ان کے اعتماد دنیاوی مطمح نظر ہوگا، اور دنیا کے لوگ ہوں گے وہ اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ان کی جو بولتے ہیں نا اعتقاد، یقین، عقیدہ، یہ درست نہیں ہے۔ مانگنے والوں کا، پریشان حال لوگوں کا آپ دیکھیں، تھوڑا سا مشاہدہ کر کے دیکھیں، ان کی زندگی پر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ ان کو یہ پریشانیاں کیوں لاحق ہو رہی ہیں، ان کو وہ فراوانی کیوں نصیب نہیں ہو رہی، تو آپ کو اکثر کا یہ نظر آئے گا کہ اللہ کی ذات پر کو جس طرح سے اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر جس طرح سے ان کو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے جس طرح ان کو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، وہ ہے ہی نہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ پریشانی آتی ہے تو کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں تو اللہ کی طرف التجا نہیں کرتے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس، سارا دن ایسے فارغ وقت میں گزارتے رہیں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن توفیق نہیں ہوگی۔ بہت مشکل، یعنی یہ بہت مشاہدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ اس لیے یہ ایک چیز ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو، آپ کا میرا تعلق جس ذات سے بہت آسانی کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کی دوستیاں آپ دیکھیں، کسی بڑے آدمی سے تعلقات بڑھانا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ جائیں ایم این اے صاحب سے، اورنگی ٹاؤن کے ایم این اے صاحب سے، ایم پی اے صاحب سے آپ کوئی تعلق بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو ان سے وقت بھی لینا پڑے گا، ان کی اچھی سی شاندار قسم کی دعوت بھی آپ کو کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے قیمتی تحائف بھی دے دیں، پھر بھی اس طرح کا کوئی تعلق ان سے نہیں بن پائے گا۔ سب سے آسان تعلق بہت پیار سے جو بن جاتا ہے، سجدے میں جانے سے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے، کلام پڑھنے سے جو تعلق اللہ سے بنتا ہے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، لطف آنا شروع ہو جائے گا۔
تو ہم دنیاوی جو سہارے ہیں ان سے تعلقات اور اعتماد کو جو ہے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم قریب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر جس طرح کا اعتماد اللہ ہم سے چاہتے ہیں نا، اس طرح کا اعتماد ہم کو ہونا چاہیے۔ سے تو بہتر پرندے ٹھہرے، چرند پرند ٹھہرے، حشرات الارض ٹھہرے، ان کو تو ہم سے زیادہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ ہمیں اس درجے کا بھی اعتماد اللہ کی ذات پر حاصل نہیں ہے آج کے دور میں۔ انسان کا جو اعتماد ہے نا، وہ آج کل ماتا پرستی میں جو ہے نا وہ پڑ گیا ہے، اور دنیاوی اسباب میں وہ گرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے۔ مسلمان کو جس طرح سے اللہ پر مضبوط گمان ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کوئی بھی اقدام کریں اس میں استشارہ بھی کریں، کافی یعنی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ بھی کریں، اللہ سے اس معاملے میں خیر بھی طلب کریں جس کو استخارہ کہتے ہیں، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو ہے نا اس کام کو کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے پھر آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر قابل یقین ہونا ضروری ہے کسی بھی کامیابی کو سمیٹنے کے لیے۔ دنیا میں کے اندر آپ کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پر کامل بھروسہ ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ آج کل اعتماد جو ہے، بھروسہ جو ہے وہ دوسری چیزوں پر آ گیا ہے، تو وہ ایک مذہبی لحاظ سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ اور لوگوں کی جو ہے نا وہ گمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے، جس طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں رہا ہے۔ اسی لیے کچھ دنوں قبل ایک ساتھی ہمارے تھے، پریشان ہوئے، وہ پریشانی میں اس وقت میں نالفتہ میں آئے، ان کے قرضے پہ قرضہ آتے جا رہا ہے، ایسا ہوتے جا رہا ہے، ویسا ہوتے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ یہ ٹھیک آپ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جملہ جو اکثر لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، نہیں آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، آپ کی دعاؤں سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک طرح کی سمجھ لے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے صحیح ہو جائے گی ہمیں۔ یار ہم کیا چیز ہے بھائی، ہم تو تمہاری طرح گنہگار آدمی ہیں، گاڑی واڑی اچھی ہے ہماری تو چلو ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، دو چار بیان کر لیتے ہیں، ورنہ ہم تمہاری طرح گنہگار آدمی ہیں، تم ہمارے اوپر ہماری دعاؤں پر اعتماد کر رہے ہو، اللہ کی ذات پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے، غلط کنسیپٹ ہے، یہ اس کو دماغوں سے نکالیں۔ اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کریں گے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ نکالنے والے ہیں مشکلات سے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے نکالنے والے، مسائل کو دور کرنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رزق میں اضافہ، معیشت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ تھوڑی ہے۔ یہ دماغ میں ہمارے کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر کامل یقین بھروسہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ دوسری چیز ہے ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے کے عادی بنے۔ جمع کرنے سے نا بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نمبرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک وقت میں اکاؤنٹ میں لاکھ روپے پڑے ہوئے، پھر 2 لاکھ اور 3 لاکھ میں کس سے بڑھ گئے، پھر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، پھر آپ گاڑیاں خریدتے ہیں، پھر اور کچھ خریدتے ہیں، اس طرح بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن کوئی سائل آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، آپ اس کو جھڑک دیتے ہیں، یا پھر آپ فارمیلٹی کے لیے کرتے کیا ہے، یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ آگے آپ کی دکان پر آپ نے 20 روپے اٹھا کے دے دیے، 10 روپے اٹھا کر دے دیے، آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی پھینکا ہے، پریشانی میں ہے، علاج نہیں کرا پا رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، ایک بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے خاندان میں ایسے بزرگ افراد ہیں کہ جو ایسی خطرناک مہلک بیماری میں پڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہونے کے باوجود آپ ان کی صبر گیری نہیں کرتے، آپ کا خیال نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ غلط سے 10-20 روپے نکال دیے، 100 روپے نکال دیے، یہ صدقہ ہو گیا، بس جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، آپ جب خرچ کریں گے نا اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل دیں گے، اور پھر اضعافا مضاعفہ بڑا چڑھا کر دیں گے، پھر اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ 10 گنا اضافہ ملے گا، 20 گنا اضافہ ملے گا، بلکہ اضعافا مضاعفہ بڑا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو آپ اللہ کے راستے میں
خرچ کرنے والے بنیں۔ اللہ نے مال دیا ہے نا تو آپ اس کو کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اور میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، مما رزقناہم ینفقون، یعنی جو ہم نے دیے نا تمہارے لیے، جو رزق ہم نے دیے تمہارے لیے اس میں سے خرچ کرو۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو رزق آپ کو آ رہا ہے، جو مالی بڑھوتری آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو صاحب حیثیت صاحب مالدار آپ کو بنایا ہے، یہ آپ کی قابلیت پر نہیں، یہ ہمارا فضل ہے جو ہم نے آپ کو اتنی مال دیا ہے، تو اسی مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا تمہارے لیے۔ یعنی یہ تمہاری ایبلٹی تھوڑی، یہ تمہاری قابلیت تھوڑی کہ تم نے پیسہ کما لیا تو یہ تمہارے مال میں سے خرچ ہو رہا ہے، نہیں، یہ ہمارا مال ہے، ہم نے آپ کو دیے، اس میں سے خرچ کریں۔ تو یہ دماغ میں ہم سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی فراوانی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اتنا لوگ اتنی محنتیں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے دیوالیاں ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے آپ کے ساتھ؟ تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، آپ کا کاروبار چمک گیا، ایک دکان سے کئی دکانیں بنا لی، پلازے کھڑے کر لیے، مارکیٹیں کھڑی کر لی، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں بنا لی، اس کے وہ بڑھوتری، پہلے 10 امپلائز کام کرتے تھے، اب سینکڑوں ملازمین اس میں کام کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے نا، اللہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ کیا صلاحیت ہے اس کے اندر؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے مال خرچ کرتے وقت، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت، کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ کس کا مال ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں، دل کھول کر جو ہے نا وہ خرچ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آیا ہے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے۔ ہمارے استاد صاحب یہاں اللہ ان کو زندگی دے کہتے تھے کہ اس وقت کا گھوڑا آج کی ہونڈا ایکارڈ برابر ہے۔ آپ کے پاس کوئی ہونڈا ایکارڈ میں کوئی لینڈ کروزر میں پیسے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو بھی خالی ہاتھ مت جانے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ دیا کرتے تھے، کبھی بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیا۔ تو ہمارے پاس بہت سارے ضرورت مند، ان میں سے کچھ قانعین ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتے ہیں ہمارے آس پڑوس کے اندر، اور اسی طریقے سے لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں وہ۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ خود ہی خاموشی کے ساتھ بند مٹھی میں آج کل آن لائن ٹرانسفر کر دیا کریں، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی نام سے۔ کتنا خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو سہولیات ہو جائیں گی، لوگوں کو جو ہے آسانیاں ہو جائیں گی، دل سے دعائیں نکلیں گی لوگوں کے، تو پھر آپ جو ہے وہ مزید ترقی کریں گے۔ تو اس چیز کا ہم سب کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے جو ہے آج کی نشست میں بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ پر کامل بھروسہ، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، کاروبار شروع کرنے جا رہے ہوں، تو اس میں جو ہے نا 2 چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ استشارہ یعنی لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، ماہرین سے مشورہ کریں، اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کام کو کریں۔ اور یہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کے اندر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا۔ اسی پر رکھتے ہوئے، یہی مجمع نظر رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو مال آپ کو دے دیا، مالی فراوانی آپ کو دی ہے، اس میں سے خرچ کیا کریں۔ دن مانے کے بعد دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے رزق میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ چند جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس پر بات ہوگی، ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے بعض دفعہ رزق مل رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کے خاندان میں، آپ کے خانوادے میں کوئی عالم دین ہوتا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی بدولت رزق مل رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر نشستوں میں اسی پر گفتگو ہوگی۔ آج کی نشست کے یہی 2 باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ رب العالمین کی ذات پر کامل بھروسہ بھی نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم سب کو جو ہے وہ ہمارے رزق میں بھی خوب اضافہ فرمائے، اور عادی بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے کا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، کمانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، لینے والے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس طریقے سے مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا. به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت
نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا